الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل کو خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت اور تمہارے کانوں میں قوت مساعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاضت و خواہشات نفسانی۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، لہذا تجھے تیری نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبے سے غافل ہوگا تو بحر اسیا میں غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لائے گا۔ ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے۔ نفس کی باز گشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ شرمندگی کی کان ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمان الہی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر ابی اللیث رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے، جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ توقع اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے کہ جیسا فرمان نبوی ہے، ایک گھڑی کا توکل سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان کے تفکر اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امید کو کم کرے، توبہ کی جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، خواہشات نفسانی کی ابتدا نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر پاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان اور نفس ہمارا دشمن ہے، تو ہم سب کو اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک شیطان کے شر سے اور اپنی خواہشات نفسات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نفس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، خواہشات نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔